الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ پورا پارہ سورہ النساء کے مضامین پر اور دعوات پر مشتمل ہے۔ 5ویں پارے کے مضامین کو سمجھنے کے لیے آپ اس ماحول کو سمجھیں جس ماحول میں اس سورہ کریمہ اور سورہ بینہ کا نزول ہوا۔ حضور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ النور میں جلوہ فروز ہوئے تو یہاں اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی تخلیق پانے لگی۔ مدینہ کا ماحول مکہ کے ماحول سے یکسر جدا تھا۔ یہاں کی ضرورتیں جدا تھیں اور یہاں مختلف قومیتوں سے متعلق لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں اس معاشرے کو مربوط کرنا، اس کے لیے ایک دستور چاہیے تھا، ایک ہدایت نامہ۔ تو سورہ النساء ساری کی ساری صورت معاشرت سازی کی منور تندیل ہے۔ اس صورت کو اگر احتیاط سے پڑھ لیا جائے اور سن لیا جائے تو زندگی کے بہت سارے مشکل مرحلے آسانی سے طے پا جاتے ہیں۔ سورہ النساء نے معاشرت سازی کے لیے کیا اقدامات کیے اور اس صورت کے اندر جو آیات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں اور کس مرکز کے گردا گرد ان آیات کی تعلیمات گھومتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ایمان اور عدالت، اطاعت اور محبت اس صورت کا عنوان ہے۔ کسی دستور کو یقین کے بغیر اپنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کے اندر بار بار ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ انہی کی تربیت کے لیے انہیں مضبوط بنیادیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ عدالت قوموں کی جان ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر عدل اور عدالت کا معنی سمجھایا گیا کہ اسلامی زندگی میں عدالت اور مساوات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام تعدد ازواج پر مختلف اینگل سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اگر اس مسئلہ میں عدل کا لفظ قرآن حکیم کا دلوں میں بٹھا دیا جائے تو
تمام اشکالات دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد برے معاشرے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس پارے کی مختلف آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا دشوار نہ ہوگا کہ بری سوسائٹی کس طرح انسان کو پائمال کرتی ہے، بری سوسائٹی کس طرح انسان کو تباہ کرتی ہے۔ یہ صرف مفروضہ صورت قائم نہیں کرتی، عملی اقدامات قاری قرآن کو سکھائے جاتے ہیں۔ عصر رسالت میں تو انقلاب آیا ہی آیا، قیامت تک کہا جا رہا ہے کہ اگر اس صورت کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے تو قافلہ انسانیت مشکلات کے کھڈوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ تیسری چیز، جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کمزور لوگوں کی امداد کی جائے۔ اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ لمحہ بلمحہ اس تعلیم کا احیاء کیا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی مسلمان انسانی فریضہ سے اپنے آپ کو سبق دوش نہ سمجھے۔ اسلامی زندگی کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ انسانی ضرورتوں سے ابا کر لیا جائے اور انکار کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس پارہ کے اندر شادی بیاہ کے جو قوانین ہیں، نکاح کے بندھن ہیں، مہر دینے کی باتیں ہیں، شہوات کا زور توڑنے کی باتیں ہیں، وہ دلچسپ بھی نہیں، وہ لائق مطالعہ ہیں۔ عام طور پر آپ عالمی سطح پر یہ دیکھیں گے کہ آج نکاح کے قوانین اور طلاق کے قوانین کو پائمال کر دیا گیا ہے اور انسان ایک آزاد قسم کا پرندہ بن گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بندھن نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی دستور نہ ہو، صرف شہوات اور صرف نفسانی تقاضے ان کے پورا کرنے کے راستے میں کوئی قانون حائل نہ ہو۔ آپ سورہ نساء عموماً اور 5واں پارہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ ان قانونی اور دستوری ضرورتوں کو کتنی اہمیت ہوتی ہے معاشرہ سازی میں۔ اسی سے میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ قوموں کی زندگی میں اموال کی حفاظت، اقتصادی زندگی، یہ کتنی اہم ہوتی ہے۔ 5واں پارہ اسلام کے وہ قوانین سامنے لاتا ہے جن قوانین کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان ان مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید مثلاً سود کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور لا تاکلوا الربا کے شہامت انگیز الفاظ حکم بن کر کے مسلمانوں کے کانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور انہیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس ذمہ داری کو کس قدر پورا کر رہے ہیں۔ اموال کی حفاظت کوئی سرسری موضوع نہیں ہے۔ اگر دانشور حضرات، مفسرین حضرات، محققین حضرات، یہ جو افراتفری دنیا میں مچی ہوئی ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں تو ان کے عقب میں کوئی نہ کوئی ایسا کھڈا ہے جو اقتصادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، معاشی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک عرب آتھر کا میں نے مضمون پڑھا تھا کہ اصل مسئلہ معاشی ہے۔ اگر اصل مسئلے معاشی مسئلے کو کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سارے معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور قرآن آنکھ نہیں موند لیتا، ان مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ 5واں پارہ کا مطالعہ انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاندان کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ پائے ہوں گے کہ جو اپنی بچیوں کی وجہ سے
ان کا درد دل میں محسوس کرتے ہوئے روتے ہیں، اور جس طرح عصمتیں دریدہ ہوتی ہیں اور جس طرح غیرتوں کے جنازے نکلتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سورہ نساء ایسے اقدامات کرتی ہے، 5ویں پارے میں وہ کامل پھول بن کر سامنے آتے ہیں جس کی خوشبو ہر گھر میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عام لوگ، جو جنرل معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی کے جنرل لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویے کیسے ہونے چاہیے اور وہ کس طرح زندگی گزار پائیں، 5واں پارہ یہ بھی سکھاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے کے جو دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں، کیسے وہ مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5واں پارہ ان نازک مسائل کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اہمیت دینے کے بعد صرف جہاد کی آیات ہی بیان نہیں کرتا اور غزوات کے نقشے ہی نہیں کھینچتا، بلکہ وہ عملی زندگی کی ضرورتیں بھی بیان کرتا ہے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے سرچشمے بھی بتاتا ہے کہ کس طرف بڑھیں، کہاں جائیں تو ہم درست ہو سکتے ہیں۔ 5واں پارہ راہبروں کی ضرورت، رہنمائی کی ضرورت کا مضمون بھی بیان کرتا ہے، اور صاف طور پر کہتا ہے کہ راہبروں کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت سے ہی لیڈرشپ کے خاکے میں رنگ بھرا جا سکتا ہے۔ صرف فضائل بیان کرنے سے اور کمالات بیان کرنے سے انسان کی معاشی زندگی میں ریولوشن برپا نہیں کیا جا سکتا۔ 5واں پارہ انسانوں کے ساتھ چلتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے۔ 5واں پارہ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ پگڈنڈیوں پر بھی نظر کرتا ہے کہ کہیں قافلہ انسانیت گر نہ جائے، اور وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گویا قافلہ انسانیت کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کو مشاکل سے، ظلمات سے اور اندھیروں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کی اہمیت 5ویں پارے میں بیان کی گئی ہے۔ نہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت بیکن لائٹ بن جاتی ہے، بلکہ ہجرت کی اہمیت کے معروف یہ جملہ ہے کہ سفر کامیابی کا راز ہے، سفر کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ جو آدمی سفر کرتا ہے وہ منزل پاتا ہے، سٹرگل ہی سے منزلیں ملتی ہیں۔ 5واں پارہ اس اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد میراث کے وہ قوانین جو سورہ نساء کے ابتدائی حصے سے رہ گئے تھے، اس سورت کے آخر میں جائیں تو ان کا بھی ایک نقشہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم جستہ جستہ دیکھیں گے بعض تعلیمات کو کہ اس 5ویں پارہ کے اندر مثلاً والمحصنات سے شروع ہو کر کے 25 آیت اس سورت کی، اگر ان آیات کا آپ مطالعہ کریں تو یہ تتمہ ہے ان احکام کا جو پچھلے پارے کے آخر میں بیان ہوئی تھیں کہ محرمات کون سے ہیں۔ پارے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ شوہر والی عورتوں کے بارے میں خاص احتیاطی حکم صادر ہوا کہ ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر شادیوں کے مقاصد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ صرف مستیاں نکالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک کامل انسان، ایک اچھا انسان اور ایک خوبصورت انسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ صاف طور پر قرآن مجید نے کہا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ عورتوں کے جو معاشی حقوق ہیں وہ پے کیے جائیں۔ اگر معاشرے کی تصویر کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کس قدر بے رحم اخلاق ہمارے عمومی معاشرے کے اندر جاری ہے۔
کہ مہر مقرر کرتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے ایامی میں معافی طلب کرنا اور معاف کروا دینے پر زور دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم ان چیزوں کے پے کرنے پر زور دیتا ہے کہ عورت کو مٹی کا ڈیلا نہ سمجھا جائے، اس کے جو معاشی اور معاشرتی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ پھر خاص کر کے یہ بات قابل توجہ بن جاتی ہے کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ شادیاں کرتے ہوئے جب جوڑے بنتے ہیں تو مخفی راہوں پر یہ جوڑے نہیں بننے چاہیے، یہ ارینج اور مینج شادیاں ہونی چاہیے، یہ بزرگوں سے وکیلوں سے اجازت لے کر منعقد ہونی چاہیے۔ وہ جو معاشرے کا حسن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، آج عالمی طاقتوں کے دباؤ میں مسلمانوں کو ان قوانین پر اور ان دستوری شکوں پر معذرت خانہ لہجے استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک خاص عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے کے اندر یہ سٹہ بازاری اور یہ دھوکے کے ساتھ تجارت کرنا اور یہ زیادہ منفعت خوری اور دوسرے کو پائمال کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ اقتصادی کرپشن جو تجارت کے نام پر ہے، اس سب کی تردید کی، اور قرآن مجید نے کہا کہ اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی دوسرے مسلمان کے مال کو اپنا مال سمجھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہڑپ کر جاؤ، معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں، تم بھی پوری اسلامی سوسائٹی کو اپنے گھر کی مانند سمجھو اور باطل طریقے سے اموال نہ کھاؤ بلکہ تجارت کی حوصلہ افزائی۔ قرآن مجید کا یہ پارہ تجارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور رزق کمانے کے لیے جن سرچشموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ تجارت بھی ہے، کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ٹریڈ میں آؤ، اور خصوصاً جو اجتماعی تجارت اور مضاربت وغیرہ کی حوصلہ افزائی قرآن نے کی ہے، اس سرچشمے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آگے قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ انسان کو پاکیزہ نفسی کا درس دیا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ کبائر سے اجتناب کریں۔ کبائر انسان کو کھا جاتے ہیں جس طرح دیمک کھا جاتی ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب جس وقت انسان کرتا ہے تو وہ اندر سے کھایا جاتا ہے، پائمال ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے کہا کہ جس وقت تم اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کرو گے کہ ہم برے اور بڑے گناہوں سے بچیں گے، تو ہم تمہاری عیب پوشی بھی کریں گے اور کفارہ بنا دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، اور تمہیں بڑی عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد عورت اور مرد کا تعلق اور ان کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، لیکن مردوں کو جہاں عورتوں کا نگہبان اور محافظ قرار دیا گیا، وہاں عورتوں کی بھی خاصیتیں قرآن مجید نے بیان کی اور کہا کہ صالح عورتیں اور اتباع کرنے والی اللہ پرست عورتیں اور جن کے اندر اطاعت رسول کی خو ہو اور خاوند کی عدم موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے ان کی حفاظت کرنے والی، یہ ان عورتوں کی خصوصیات ہیں۔ پھر ان کی تربیت کے لیے کہا کہ مردوں کو چاہیے کہ اگر کوئی عورت اعراض برتتی ہے، اس میں سرکشی آتی ہے، تو فاعظوہن، پہلے مرحلے پر اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، اس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو۔ پھر اس کے بعد واہجروہن فی المضاجع، اگر وہ نہیں باز آتی تو پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ اس سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کرو۔ پھر ہلکی
سزا کا بھی قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن پھر کہا کہ اگر تم محسوس کرو کہ مرد اور عورت کے نباہ نہیں ہو سکتی تو عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے ایک پنچایت ایک مقرر ہو، دونوں مل کر کے فیصلہ کر لیں۔ قرآن مجید نے یہ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اسلام جس معاشرے کا حسن دنیا ساری میں پھیلانا چاہتا ہے، اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ہم سفر لوگوں اور ہم نوالہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد بخل وغیرہ، حرص وغیرہ سے اجتناب کا درس قرآن حکیم نے دیا۔ پھر یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ویسے بھی نشے، منشیات اور خمریات اور شراب نوشی، ان چیزوں سے قرآن نے منع کیا، خصوصاً نماز کے وقت احتیاطی گئی کہ اس حالت میں نماز سے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیمم کا حکم اسی پارے کے اندر دیا گیا کہ اگر تم پانی نہ پا سکو یا بیماری کی شدت ہو جائے تو تیمم کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حل ڈھونڈا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اتنی عام چیز ہے کہ تیمم بھی کرنا پڑے تو اللہ کے سامنے سجدہ گزاری کو فراموش نہ کرو، اللہ کی عبادت کو نہ بھولو۔ تمہیں اللہ کے سامنے ہر حالت میں جھکنا چاہیے، اور تاکہ تمہارے نفس کی تہذیب ہو سکے، تم اندر سے پاکیزہ ہو سکو۔ اس کے بعد الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ میں اس آیت کا مختصر عنوان یہ قرار دے سکتا ہوں کہ پورا عالمی معاشرہ اس وقت رسوم، جادو، ٹونے، ٹوٹکے، گن بازی، گن فروشی، ان چیزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ایک سادہ سا لفظ جبت کا اور طاغوت کا استعمال کیا کہ اے ایمان والو، تم طاغوت اور شیطان کے راستے پر کیوں چلتے ہو، اور تم بگاڑ اور فساد کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ تمہارے لیے ماہ منور کی طرح روشنیاں دینے والے رسول رحمت کی دعوت ہے، تم ان کے پیچھے چلو جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں رنگ ہے، جس میں بہار ہے، اور جس میں ظلمتوں سے نکل کر کے روشنیوں سے مقدر بنانے کے اصول ہیں اور فروع ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے حسد کی مذمت کی کہ حسد بری چیز ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہہ کر کے مسلم معاشرے کی تنظیم کا سبق دیا گیا کہ سوسائٹی کو کس طرح منظم کیا جا سکتا ہے، کس طرح ڈسپلن اس میں لایا جا سکتا ہے، اور ڈسپلن اور نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر اور امیر ایک بنایا جائے اور پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں سب سے پہلے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا سبق دیا گیا، اس کے بعد جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کا سبق دیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل ایک والہانہ سی تعلیم انسانوں کے نام کی گئی، اور کہا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم تیرے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو نہ حاکم تسلیم کر لیں۔ گویا حکومت اسلامی کا تسلیم کرنا، حکومت مصطفیہ کا تسلیم کرنا قرآن حکیم عموماً اور 5ویں پارے کا خصوصی تقاضا ہے، جو ناظرین اور سامعین دونوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ مدہوش ہو کر زندگی گزارنا، غفلت کی زندگی گزارنا، قوم اور ملت سے نا آشنا اور بے رخ ہو کر زندگی گزارنا۔ 5واں پارہ سمجھاتا ہے کہ یہ زندگی اچھی نہیں۔ خذوا خضرکم، چوکنے ہو کر زندگی گزارو، محتاط زندگی گزارو، سمجھو کہ ذاتی زندگی کے حسین بنانے کے تقاضے کہیں ہم سے دور تو نہیں ہو رہے، اور قوم اور ملت کو ترقی دینے کی راہیں کہیں ہم پائمال تو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد
قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ عالمی معاشرہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہا ہے، اس سے تنبیہ کی گئی کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم قرآن کو چھوڑ دو، تم اسلام کو چھوڑ دو، تم دین کو چھوڑ دو، تاکہ کفر میں تم سارے ایک ہی جیسے ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد قتل کا عنوان شروع ہوا کہ قتل عمد کتنا گھناؤنا جرم ہے اور قتل خطا بھی کتنا جرم ہے۔ قرآن مجید نے قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا ان تینوں اقسام کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر سزائیں بتائیں، کفارے بتائے، دیتیں بتائیں کہ خون بہا کہاں لیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد صلح کی اہمیت قرآن مجید نے بیان کی کہ قرآن مجید لڑائی ہی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، جو قومیں تمہیں صلح کا پیغام دیتی ہیں تم ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، یہی راستہ اچھا راستہ ہے۔ خیانت نفسی، چوری، ان چیزوں کی مذمت بھی اس پارہ نے کی۔ اس کے بعد شیطان جس طرح انسان کو ورغلاتا ہے وہ راہیں بتائی گئیں اور انسان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا گیا کہ وہ شیطان سے دوستی نہ کرے، رحمان سے دوستی کرے اور رحمان کی عبادت کا راستہ اختیار کرے۔ پھر انصاف اور عدل کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، کیوں نہ گواہی تمہیں اپنے نفسوں ہی کے خلاف دینی پڑے۔ اس کے بعد عالی وقار دوستو، آخری رکوع جو اس پارے کا ہے وہ مخالف منافقین جس طرح خیانت کرتے ہیں اس کی رد میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافقین لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ریاکاری والے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید کے اس بارے کا اختتام کتنا خوبصورت ہے، کہا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، کہ وہ لوگ جو توبہ کی راہ اپنائیں اور اصلاح کریں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں اور دین کے لیے مخلصانہ تگ و تاز کریں، یہی مومن لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانا ہے۔ آخری الفاظ ان شکرتم و آمنتم، تمام کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ نے شکر کی روش سے جوڑ دیا اور عذاب سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اور شکر کی روش سے جوڑ کر اللہ کی صفت بیان کی، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور وہ بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔